مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم الشقي الأعظم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبرائيل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب سعوده والمقصود حدوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بتاح والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين اللهم صل على المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا أبو القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرة وأجرا عظيما صلوات جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے اور یہ مجلسوں کا جو سلسلہ آپ کے یہاں اس کے لیے ہم نے جو موضوع طے کیا ہے عرفان اہل بیت مغفرت پروردگار، یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رہیں گی اور حقیقت تو یہ ہے یہ ٹاپک جو میں نے یہاں کے لیے طے کیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ آپ کو ایک دو مجلسوں میں احساس ہو جائے گا کہ اگر آپ 2 منٹ بھی لیٹ پہنچے تو آپ کچھ نہ کچھ کھو دیں گے، اور ویسے بھی الحمدللہ سورت کے مجمع میں مجلس پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ مولائی حضرات رہتے ہیں۔ تو ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے، اس میں عجیب و غریب شرطیں ہیں۔ ہر انسان ایک ایم لے کے جیتا ہے، زندگی میں ہر انسان کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ جو کامیاب انسان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہر کامیاب انسان کا
ایک مقصد زندگی ہوتا ہے. بغیر مقصد کے آج ایک بچہ بھی اپنے سبجیکٹ کو تعین نہیں کرتا، چوز نہیں کرتا. بچہ بھی ایک مقصد رکھتا ہے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو سائنس اور میتھس کی ضرورت پڑے گی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو سائنس کی ضرورت پڑے گی. تو بچپن ہی سے ایک ایم ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر مومن کا بھی ایک ایم ہے. مومن بھی اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت زندہ رہتا ہے اور وہ مقصد ہے مغفرت پروردگار آقا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں دنیا کو آخرت کی تیاری سمجھتے ہیں. مولا نے بتلا دیا کہ ہمارے چاہنے والوں کی کوالٹی یہ ہے. تو یہ جو میٹر میں نے آپ رات کے لیے طے کیا ہے، عرفان اہل بیت مغفرت پروردگار. عرفان اہل بیت یعنی اہل بیت کو پہچاننا، ان کی ذات کو جاننا. جب تک ذات سمجھ میں نہیں آتی انسان کی محبت میں وہ خلوص نہیں پیدا ہو سکتا. ورنہ ماننے کو تو سبھی مانتے ہیں، سبھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، آپ بھی علی کو مانتے ہو. کہتے نہیں کہتے بھائی ہم بھی علی کو مانتے ہیں، آپ بھی علی کو مانتے ہو. فرق ماننے کا فرق ہے نا. ایک شخص جا کے مولانا سے پوچھا، مولانا علی پہلے ہیں یا چوتھے؟ علی کو ہم پہلا مانیں یا چوتھا مانیں؟ مولانا نے کہا کہ اب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی تم ابھی بھی پرانے سوال. کیا مطلب؟ کہ بحث اس بات پہ لوگ کرنے لگے علی بندہ ہے یا خدا. تم ابھی پہلے اور چوتھے میں لگے ہو. رضان محرم جتنا علی پہچانا جائے جتنا ہم علی کو پہچانیں گے اتنے ہمارے خلوص میں اضافہ ہوگا. تو علی کو پہچاننے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مجالس امام حسین علیہ السلام والسلام میں فضائل مولا بھرپور ہوں تاکہ ذات علی پہچاننے میں آئے. اسی لیے میں نے اس موضوع کو طے کیا ہے. آج تو یہ پہلی مجلس ہے لہذا تھوڑا سا وقت ادھر ادھر ہو گیا، لیکن اس بات کو آپ بالکل مان کے چلیے کہ کل سے مجلس اتنی تاخیر میں نہیں شروع ہوگی. اس لیے کہ دور دراز سے لوگ بیچارے آتے ہیں اور آنے کے بعد مجلس میں شریک ہو کے پھر انہیں جانا بھی ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا ہمیں ہر ایک کا خیال رکھ کے چلنا پڑتا ہے. لہذا ایک بات کو مان کے چلیے، جب ہمیں آنا ہی ہے مجلس میں تو 5 منٹ پہلے کیوں نہ آ جائے. تو کل سے مجلس انشاءاللہ ٹھیک جو بھی مرثیہ یا نوحہ ہوگا تو ٹھیک 9:30 بجے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، یہی تو ہے ٹائمنگ. تو ٹھیک 9:30 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی. اور جو میٹر میں نے طے کیا ہے اس کا قدر آپ کو 1-2 مجلس میں پتا چلے گا. اور اس موضوع کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی شریک رہیں، ہماری بہنیں بھی شریک رہیں، کیونکہ مجلس میں آئیں بغیر کچھ لیے کہ چلے جائیں حق کے مجلس ادا نہیں ہوتا. حق کے مجلس تبھی ادا ہوتا ہے کہ یہاں آنے والا کچھ دینے کے لیے آئے اور یہاں بیٹھنے والے کچھ لینے کے لیے آئے.
تو اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ٹریڈیشنل گیدرنگ ہو جائے گی. تبرکن کے مجلس ہو رہی ہے، ہمیں جانا ہے، نہیں جائیں گے تو ہمیں لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں آ رہے ہو. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. لہذا بہت ہی اہم، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مغفرت کی شرطیں بھی اس میں ہے اور عرفان اہل بیت بھی. عرفان اہل بیت انشاءاللہ فرسٹ سیشن میں ہوگا. اہل بیت ہیں کیا اور جو اسلام یہ لے کے آئے وہ کیا ہے. تو ذات محترم یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں نے کہا ورنہ عرفان اہل بیت کی ضرورت کیا ہے اس موضوع کو لے کے. مغفرت پروردگار کے ساتھ عرفان اہل بیت کا تعلق کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب تک انہیں ہم پہچانتے ہیں، محبت میں وہ خلوص، وہ تڑپ، وہ جذبہ، قربان ہو جانے کو دل چاہے، وہ کہاں سے آئے. لہذا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اگر اس کو آپ ریئلی کچھ اس سے حاصل کرنا چاہیں تو یہ سمجھ کے آئیے کہ 9:30 بجے ہال کے اندر آپ کو ہونا ہے. امام باڑے کے اندر، باہر نہیں، امام باڑے کے اندر ہونا ہے. جو لوگ مہوا والے ہیں وہ مجھ سے خوب واقف ہیں اس جگہ. جو لوگ پونا والے ہیں، احمد آباد والے ہیں، وہ بھی واقف ہیں. میں ان کو اسپیئر نہیں کرتا جو باہر کھڑے رہتے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ ہم یہاں آتے بڑی محنت کر کے آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محنت رائگاں نہ جائے، ضائع نہ جائے. تو وہ جو ہے نا آپ کو بڑے آسانی سے فضائل مولا بیٹھے بیٹھے مل جاتے ہیں، لیکن ان فضائل کو بیان کرنا ہو تو ان مولوی حضرات سے پوچھئے، ان ذاکرین سے پوچھئے، ان خطبہ سے پوچھئے جو اس لائن میں ہے کتنی محنت سے آنا پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، چاہنا الگ شے ہے، ماننا الگ شے ہے. ماننے والے بہت ملیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ ان کو چھپا نہ سکی. ورنہ آپ دیکھیے وقت کے ساتھ بڑی بڑی شخصیتیں بھلا دی جاتی ہیں. وقت گیا، رتبہ گیا، عہدہ گیا، سیٹ گئی، کرسی گئی، آدمی کی شخصیت چھپ گئی. لیکن کیا کہنا میرے مولا علی کا، آج سے 1400 سال پہلے بھی وہ علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا. ذات مولا کائنات بھی ایسی ملے گی، ذات مولا حسین بھی ایسی ملے گی، ذات حضرت عباس علم بردار حق بھی ایسے ہی ملے گا. ورنہ مولا حسین کو ماننے والے، اب دیکھیے اندراوتی جنگل کا نام سنا ہے آپ نے؟ اڑیسہ میں ایک جنگل ہے جسے کہتے ہیں اندراوتی فارسٹ، اندراوتی جنگل. آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ فارسٹ اتنا ڈینس فارسٹ ہے، اتنا گھنا جنگل ہے کہ دن کی روشنی میں بھی اگر آدمی اندر چلا جائے تو بعض جگہ اسے چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹارچ کی ضرورت پڑتی ہے. اتنا گھنا جنگل. یہ جنگل آج بھی سیولائزیشن سے بہت دور ہے. آج بھی وہاں کوئی ترقی نہیں ہے، آج بھی وہاں کپڑے نہیں ہیں. لوگ وہی پتوں سے اپنی سطر پوشی کرتے ہیں اور وہ برڈز کے جو سکلز ہوتے ہیں، کھوپڑیاں پرندوں کی، اس کے مالا بنا کے عورتیں اپنے تن کو چھپاتی ہیں. تو آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں دنیا چاند پہ پہنچ چکی، اب مارس میں جانے کی تیاری ہے، جہاں پہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز سے ہوتے ہوئے اور سائنس آگے بڑھ چکی ہے، تو آج کے دور میں بھی وہاں نہ اسکول ہے، وہاں نہ پولیس اسٹیشن ہے. تو وہاں کی ایک ٹرائب ہے، وہ ٹرائب کسی باہر والے کو اندر آنے نہیں دیتی. آج بھی اگر عام آدمی اگر اندر چلا جائے تو اسے مار ڈالا جاتا ہے. ان کے پاس زہریلے تیر ہوتے ہیں، وہ باہر کے کلچر کو اپنے اندر لانا نہیں چاہتے، اور گورنمنٹ نے بھی چھوڑ دیا کہ چلو یہ ایسا جینا چاہتے ہیں ویسے ہی رہنے. تو ایک ٹریڈیشن کو برقرار رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی ادھر کوئی توجہ نہیں کی. اچھا یہ بتا دوں، یہ اندراوتی کا جو ٹرائب ہے، یہ جنگلی لوگ جو ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. نہ وہ مذہب کیا ہے جانتے ہیں، نہ وہ دین کیا ہے جانتے ہیں. ہاں اگر کوئی جا سکتا ہے تو ایک ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے جو سال میں 1-2 مرتبہ جاتے ہیں، جا کے ویکسینیشن، ٹیکا، انجیکشن وغیرہ، تاکہ یہ لوگ بیمار نہ پڑے، مر نہ جائے. تو ڈاکٹر کو ایک مسیحا سمجھتے ہیں، بھگوان سمجھتے ہیں، لہذا ڈاکٹرز آ سکتے ہیں.
تو ڈاکٹرز کے ساتھ ایک جرنلسٹ بھی چلا گیا. اس جرنلسٹ نے اندراوتی کے ٹرائب کے بارے میں لکھنا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ میں حیرت میں پڑ گئی، یہ عجیب دنیا، یہ عام دنیا سے بالکل ہٹی ہوئی دنیا ہے. یا کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا، یا کوئی بھگوان کو نہیں مانتا، یا نہ کوئی خدا کو مانتا ہے. سمجھا؟ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. وہ بالکل جنگلی ہیں. آج بھی شکار کرتے ہیں، شکار کو آگ میں بھونتے ہیں، نہ اس میں نمک، نہ مرچی، نہ مسالے، ایسے ہی وہ کھاتے ہیں جیسے بالکل پرانے دور کا ایک انسان ہوا کرتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں آ کے ڈر لگنے لگا. پھر میں اس کلچر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ایک اخبار کا نمائندہ ہوں. یہ بھی ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ چلا گیا. کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچ گیا تو اچانک ایک دن کسی میدان میں سے ایک رونے کی آواز آئی. دیکھیے بات کہاں سے چل رہی. ماننے کو سب مانتے حسین. تو یہ جرنلسٹ کہتا ہے کہ ایک میدان سے رونے کی آواز میں نے سنی. جب وہ رونے کی آواز بلند ہوئی تو ٹرائبل جو یہ تھے جنگلی بے تحاشا روتے ہوئے دوڑنے لگے. دوڑ کے اس میدان میں پہنچنے لگے اور وہاں ایک ہنگامہ ہو گیا. سب عورت، بچے، مرد، بوڑھے سب سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے. جب سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کہہ کیا رہے ہیں. تو سب مل کے ایک ہی آواز بلند کر رہے تھے، ہائے حسین. دیکھیے جہاں پہ سیولائزیشن نہیں ہے، جہاں پہ مذہب نہیں ہے، جہاں کوئی دین نہیں ہے، وہاں بھی میرے مولا حسین کی حکومت. اب یہ کہتا ہے میں وہاں پہنچا. پہنچنے کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا کرتے کیا. یہ بے تحاشا ماتم کرنے لگے. اور اس جگہ جہاں سے رونے کی آواز آئی تھی وہاں ایک بہت بڑی لکڑی گڑی ہوئی تھی. اس لکڑی کے چاروں طرف یہ جمع ہونے لگے اور یہ اپنی زبان میں یہ نوحہ ماتم کرنے لگے. اب دیکھیے ایک کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے جھارکھنڈ آزاداری، اس میں یہ واقعہ بھی درج ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا. میں نے کہا پوچھنا چاہا لیکن کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ مجھے ایکسپلین کرے، کیونکہ بے تحاشا رو رہے تھے وہ. اس کے بعد اس جگہ اس لکڑی کے نیچے ان لوگوں نے ایک کڑھا سا کھودا. اس میں ایک مٹکا تھا. اس مٹکے کو نکالا. مٹکے کو سیل کیا ہوا تھا مٹی سے. اس سیل کو کاٹ کے انہوں نے جب اس کا ڈھکن کھولا تو اس میں بالکل تازہ دودھ تھا. وہ دودھ کے لیے یہ سارے لوگ بالکل جو ہے نا ایک لائن سے آتے رہے. سب اپنے اپنے ہاتھوں کو سامنے کرتے رہے. وہ کسی چیز سے ایک ان کا جو سردار تھا دودھ سب کے ہاتھ میں ڈالتا رہا. وہ پیتے رہے. ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے. اس وجہ سے اس کو اپنے سروں پہ اور جسم پہ من لیتے تھے. جب یہ سلسلہ چلتا رہا، جب دودھ ختم ہو گیا تو ایک تازہ دودھ کا گھڑا آیا. اس کو بھی اس مٹکے کو سیل کیا گیا. پھر اس کے بعد اسی جگہ دبا کے اسے ڈھانپ دیا. اب یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا، رونا ماتم کرنا. اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو اب یہ کہتا ہے کہ وہ اس لائق ہوئے کہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں، کیونکہ رات بھر وہ رو رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے. کہ ہمارے سردار سے بات کرو. جب سردار کے پاس میں گیا میں نے کہا کہ سردار آخر یہ ہے کیا چیز، یہ کیوں رو رہے تھے؟ تو یہ حسین حسین جو کر رہے تھے یہ کون ہے؟ کہ ہم نہیں جانتے کہ حسین کون. سردار کیا کہتا ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ حسین کون ہے، لیکن بس اتنا جانتے کہ وہ واحد ہمارا مددگار ہے. جب ہم پہ کوئی بلا آتی ہے تو ہم اسی حسین کو پکارتے ہیں. وہ آتا ہے اور ہمیں باقاعدہ بچا کے چلا جاتا ہے. اور جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں تو ہم اسی حسین کو پکارتے ہیں. وہ آتا ہے کہ کیسے آتا ہے؟ کہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، چہرے پہ نقاب ہوتا ہے اور آگے ہمیں بچا جاتا. تو اب ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ پھر یہ گھڑا کیسا تھا، یہ دودھ کیسا تھا، کہ سال میں ایک مرتبہ ہم تازہ دودھ، ہم نے سنا ہے کہ اس کے بیٹے کو دودھ نہیں دیا گیا تھا کربلا میں، تو ہم نظر کرتے وہ دودھ کو جو ہے نا ہم دفن کر دیتے ہیں. ایک سال کے بعد بھی
یہ دودھ تازے کا تازہ رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا۔ تو ذرا سوچئے، دودھ جو کہ 24 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے، نام حسین کے ساتھ مل جائے تو اس کی خرابیاں دور ہو جائے۔ تو جب دودھ نہیں خراب ہو سکتا تو جو قوم حسین کے ساتھ ملی ہو، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، ایک آواز بلند سلوات۔ جس کو یہ تبرک مل جاتا ہے، اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو اسے اولاد ہو جاتی ہے، پریشان ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کا ایک قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے بدن پہ لگا لیتے ہیں تاکہ صحت مل جائے۔ تو تبرک کا احترام تو جنگلی بھی کرتا ہے، اور جو ہے نا آپ کی، تو اب وہ جرنلسٹ لکھتا ہے کہ جس جگہ سویلائزیشن نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں پہ کوئی حکومت نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کچھ نہیں، لیکن جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی حسین۔ رضان محترم، ماننے کو وہ بھی مانتے ہیں۔ آپ جھانسی چلے جائیے، جھانسی کے قلعے میں ایک کمرہ ہے جس کا نام ہے امام کمرہ، کبھی اگر اتفاق ہو جانے کا تو ضرور جائیے، امام کمرہ۔ تو جھانسی کی رانی نے اس کمرے کو الگ سے بنایا تھا۔ 7 محرم کے دن ہندو عورتیں اپنے اپنے لوٹوں میں دودھ لے کے جاتی، روتی ہوئی، اور وہاں جا کے چڑھاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم دودھ کیوں چڑھاتی ہو، کہ ہم نے سنا کہ کربلا کے میدان میں علی اصغر کو پانی نہ دیا گیا تھا، اگر ہم ہوتی تو ہم دودھ پلاتے۔ ہندو ہیں لیکن مانتی ہیں۔ جودھ پور چلے جائیے، جودھ پور قلعے کے باہر آپ کو توپ ملیں گے، باقاعدہ 8 محرم کے دن توپ چھوڑے جاتے تھے، یعنی گولہ داغا جاتا تھا، یہ کہہ کے کہ عباس کو سلامی دی جا رہی۔ جس وقت جودھ پور کا بادشاہ ہارتا چلا گیا تھا تو کسی فقیر نے کہا ہار رہا ہے، ایک مرتبہ عباس کا نام لے کے جنگ کر۔ تو اس نے نام عباس لکھا اپنے پرچم پہ اور اس کے بعد جنگ کرنی شروع کی۔ اس کے بعد کوئی جنگ وہ ہارا ہی نہیں۔ تو وہ یہ کرتا تھا، جب بھی جنگ کے لیے جاتا تھا تو نام عباس کے نام سے جب توپ چھوڑتا تھا، وہ اپنے ذہن کے حساب سے ایک نعرہ لگا کے جاتا تھا۔ تو عباس کے نعرے کے سائے میں لوگوں کو فتح مل رہی ہے۔ تو آج تک جودھ پور میں ایک علم استادہ ہے۔ اب تو وہ توپ وغیرہ داغے نہیں جاتے، لیکن علم کے پاس جا کے آج بھی وہاں کے راجاؤں کی فیملی 8 محرم کو جا کے اس علم کے پاس سلامی دیتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو آپ نے جتایا تھا۔ تو حسین ماننے والوں کے محتاج نہیں ہے، حسین کو سب مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، جوز مانتے ہیں، مسلمان سبھی مانتے ہیں۔ یہ نہ سوچیے کہ مسلمان نہیں مانتے، سارے سنی حضرات بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کا فرق ہے۔ ہمارا ماننا پہچان کے ماننا ہے، ان کا ماننا اپنے مطلبوں سے ماننا ہے۔ تو جو ہے نا آپ کی بنا، آپ دیکھیے ابھی میں نے آپ کے ہی گجرات میں پہلا اشرا پڑھا تھا، راجولا، وہاں کے بارے میں نے سنا تھا۔ راجولا میں ایک بنیا ہے، لیکن وہ جس دن شہادت امام حسین ہے، یعنی عاشور کے دن، صبح سے لے کے شام تک ایک پیر پہ کھڑا رہتا ہے، نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ کچھ پیتا ہے، بس ایک پیر پہ کھڑا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اس دن وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، یعنی بات کا بھی اس نے روزہ رکھ لیا ہوتا ہے، کسی سے نہ بات کرتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بلکہ ایک پیر پہ۔ کیا ہم کبھی کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ معمولی چیز نہیں، بہت ٹف ہے ایک پیر پہ کھڑے رہنا، صبح سے لے کے سورج کے نکلنے سے پہلے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک اسی حالت میں وہ رہتا۔ اس کو حسین نے ایک چیز عطا کر دی،
جس کے بھی سر میں درد ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے یا حسین، سخت سے سخت درد دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا حسین کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ ایک کافر بھی حسین کو مانتا ہے تو امام حسین اس کی جزا دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچے، مومن اگر حسین سے محبت کرے، ایک صلوات پڑھے پر محمد پچھلے بار میری ملاقات آپ کے مراری باپو سے ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا مولانا عباس علی کوئی صاحب آپ آ رہے ہیں مجھ سے ملنے یا میں آپ کے پاس آؤں؟ میں نے کہا چاہے آپ آ جائیے چاہے مجھے بلا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مہدی باپو نے کہا کہ چلیے اچھا ہم لوگ جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ تو جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو میں نے مولا حسین کی محبت میں لکھا۔ یہ مراری باپو بھی مسلمان تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی حسین کو ماننے والا ایک سنت ہے۔ اور کیا بہترین شعر لکھ دیا اس شخص نے، کیا بہترین شعر لکھا۔ کہتا ہے کہ یعنی جس دن جلوس وغیرہ نکلتا ہے، کہا کہ اس دن میں نے یہ شعر لکھا ہے، کس کو دیکھ کے؟ حسین کو دیکھ کے نہیں، جلوس کو دیکھ کے۔ کہتا ہے کہ یہ حسینی چہرے میرے تسبیح کے دانے ہیں، یہ حسینی چہرے، حسین تک جانا بہت دور کی بات ہے، حسینی چہروں کو اس نے کیا بات سے تشبیہ دے دی، یہ حسینی چہرے میرے تسبیح کے دانے ہیں، نگاہیں پھیر لیتا ہوں عبادت ہوتی جاتی۔ ایک سوال پڑے گا، مانتے وہ بھی ہے۔ احمد نگر، ابھی میں پونا میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں ایک سلسلہ تھا، پورا اشرا تھا۔ احمد نگر پونا سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور وہاں کا ایک بادشاہ تھا احمد شاہ۔ احمد شاہ بادشاہ تھا، اسی کے نام سے احمد نگر۔ ایک زمانے میں سب کے سب بے دین تھے، اس کے بعد کسی طریقے سے اللہ نے ہدایت کی، سب مسلمان ہوئے، لیکن حسین کے چاہنے والے نہیں تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دشمنان اہل بیت چاروں طرف پھیل رہے تھے، باقاعدہ لوگوں میں جو ہے نا ایک فلو چل رہا تھا ان کے خلاف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن احمد شاہ کا لڑکا، ایک لوتا بیٹا، اس کی سلطنت کا وارث، اس کے تخت کا وارث بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ احمد شاہ نے چاروں طرف سے، جہاں جہاں، ایران سے، عراق سے، سعودی سے، افریقہ سے، ہندوستان سے، ہر جگہ سے حکیموں کو بلایا، لیکن سب نے یہ کہہ دیا یہ لڑکا کم ہو جائے گا۔ اور وہ دھیرے دھیرے اس کا ویٹ گرتے گرتے، جو لڑکا 90 کلو کا تھا وہ 20 کلو کا ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہڈی کا ڈھانچہ تھا، اور حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بس آخری لمحات میں ہے۔ اور بادشاہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جوان بیٹا ظاہر سی بات ہے، اور بوڑھا باپ تو مسلسل رویا کرتا تھا۔ جب روتے روتے یہ عالم ہو گیا کہ اسے کوئی چیز نہیں سوچ رہی تھی، جو کہتا وہ منتیں کرتا، یہاں تک کہ اسی کی حکومت میں ایک وزیر شیعہ نے حیدر کرار، ایک مرتبہ اس وزیر نے ڈرتے ہوئے بادشاہ سے پوچھا، یہ بہت فلیکچویٹ کر رہا ہے، کبھی مائک ایک دم ڈاؤن ہو جا رہا ہے، کبھی ایک دم ہائی ہو جا رہا ہے، آج تو جیسا چل رہا ہے، جو بھی اس کے انچارج ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجلس سے پہلے اچھے سے ٹیسٹ کر کے اس کو ایک والیوم پہ فکس کر دے، تاکہ بیچ میں یہ ڈیویشن وغیرہ نہ ہو، تاکہ مجمع کو لے کے چلنا پڑتا ہے بہرحال۔ تو اسارے محترم، اب یہ ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری جان بخش دے۔ کیا کہ آپ کا بیٹے کے لیے آپ نے ہر جگہ آزما لیا، ایک دروازہ اور ایسا رہ گیا، وہاں پہ بھی آپ آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا لڑکا اچھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے؟ کہ جگہ کچھ نہیں،
بس آپ منت کر لیجئے کہ اگر آپ کا لڑکا اچھا ہو جائے تو آپ مولا حسین کا علم استادہ کریں، مولا حسین کا علم آپ کھڑا کرو گے کہ ٹھیک ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہ کون سی بڑی بات نہیں ہے، انہیں مانو گے بھی۔ دیکھیے یہ مولائی ہوتے ہیں۔ حسین کا سچا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو حسین بنوائے، کہ آپ نہ صرف استادہ کرو گے بلکہ ان کی محبت اپنے دل میں کرے۔ جو میرے بیٹے کو زندگی دے دے کیا میں اسے نہیں چاہوں گا؟ بالکل چاہوں گا۔ اب اس نے منت کر لی۔ اب احمد شاہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ سویا تھا، اس منت کے بعد دوسرے یا تیسرے دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا جو بالکل ہل نہیں پا رہا تھا بستر سے، وہ ایسی حالت میں پڑا تھا، کروٹ تک نہیں لے سکتا تھا، اسے پلٹانا پڑتا تھا، اور پورے بیڈ سولز وغیرہ ہو چکے تھے، زخم ہو گئے تھے۔ اتنے میں ایک حسین ترین نوجوان اس کمرے میں داخل ہوئے جن کے چہرے سے نور طائع ہو رہا تھا، نور ساطع ہو رہا تھا۔ جب وہ آنے کے بعد انہوں نے ایک پیالے میں دودھ لیا اور اس لڑکے سے کہا اٹھ اور اسے پی۔ لڑکے نے کہا کہ میں ہل نہیں سکتا، کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اٹھ۔ احمد شاہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد اس نے اس کو دودھ کو پیا، پینے کے بعد انہوں نے کہا اب جا باہر جا کے ٹہل، بہت دنوں سے تو اسی کمرے میں بند۔ بس وہ لڑکا باہر نکلا اور ٹہلنے لگا۔ احمد شاہ بادشاہ کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں۔ پھر وہ میرے پاس آیا، تیرے بیٹے کو میں نے زندگی خیرات میں دی، تیرے بیٹے کو میں نے زندگی خیرات میں دی ہے، لیکن تو نے جو وعدہ کیا تھا بھولنا نہیں۔ اب یہ کہا اور وہ غائب ہو گئے۔ یہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں دوڑا ہوا کمرے میں گیا تو میرا بیٹا بستر پہ نہیں تھا۔ اب جو میں باہر نکل کے دیکھا تو واقعی وہ باہر ٹہل رہا تھا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کیا ماجرا، تو اس نے ہو بہو وہی چیز بتائی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہ بابا پتہ نہیں کون آئے تھے، آنے کے بعد مجھ سے کہا اٹھ، اور میں نے کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں میں کہتا ہوں اٹھ جا۔ تو جب میں اٹھنے لگا تو ایسا لگا کہ مجھ میں ایک طاقت سی آ گئی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دودھ تھا۔ وہ دودھ میں نے پیا، اس کے بعد سے میرے پورے زخم صحیح ہو گئے اور مجھ میں ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے وہ نوجوان جو 20 کلو کا ہو گیا تھا چند دنوں میں واپس اپنے ویٹ پہ آ گیا۔ تو احمد شاہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میری سلطنت میں اگر کسی کو سانس لینی ہے تو حسین کا ماننے والا ہو یا باہر چلا جائے۔ تو پورا کا پورا شہر حسینی ہو گیا ایک معجزے کو دیکھ کے۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے، اٹھتے بیٹھتے معجزوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن سمجھ میں حسین نہیں آ رہا تھا، سمجھ میں علی نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر کی تمہید کے بعد جو اہم موضوع میں لے کے چلا ہوں، یہ دونوں چیزیں دیکھیے۔ عرفان اہل بیت، اس وقت میں موضوع سے باہر نہیں تھا۔ عرفان اہل بیت یعنی اہل بیت کو پہچانو، یہ وہ ہے جو غیروں پہ کرم کرتے ہیں تو اپنوں کو کیا بھلا دیں گے۔ عرفان اہل بیت مغفرت پروردگار، مغفرت پروردگار۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم کس کو بخش دیتے ہیں، کس کی مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ جو مسلمان نہیں اسے اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم مغفرت اسی کی کرتے ہیں جو مسلمان ہے۔ اب ہر مسلمان یہ سوچنے لگے میں تو بخشا جاؤں گا، تو قرآن کی آیت نے آگے کہا نہیں، صرف اسلام کافی نہیں ہے، مومن بھی ہو۔ والمؤمنین والمؤمنات، دیکھیے 10 شرطیں اس آیت میں ہے۔ این المسلمین والمسلمات، میں کس کو بخش دیتا ہوں؟ جو مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، خالی مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔
ایمان کب آتا ہے؟ جب امیر المؤمنین کا ماننے والا ہوتا ہے۔ ایمان ہونا، اب کوئی سمجھ لے کہ میں تو مسلمان بھی ہوں، میں مومن بھی ہوں، میں تو بخشا جاؤں گا، اللہ نے کہا نہیں، اس کے آگے پھر سے شرطیں ہیں۔ خالص مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، خالص مومن ہو جانا کافی نہیں ہے۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد۔ کس کے فرما بردار؟ بہت توجہ، کس کے فرما بردار؟ اہل بیت کے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا چلو ہم فرما بردار بھی ہے، ہم مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہم خوش ہونے لگے، شاید ہم بخشے جائیں گے۔ آیت نے آگے کہا والصادقین والصادقات، خالی مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، سچ بولنے والے۔ آپ انالائز کرتے رہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مؤمن ہونا۔ تیسری شرط فرما بردار ہونا، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ سچے ہونا۔ کیا چلیے ہم سچ بھی بولنے لگے، ہم بخشے جائیں گے۔ آیت نے کہا نہیں، خالی سچ کافی نہیں ہے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے۔ یہ بڑی مشکل کی بات ہے، جہاں تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے صبر سے باہر ہو جاتا ہے، جہاں تھوڑا سا غصہ آ گیا صبر چھوڑ دیتا آدمی، ذرا تھوڑا سا پیسہ آ گیا صبر چھوڑ دیتا ہے آدمی۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ 5 شرطیں ہی کافی نہیں ہے۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ والخاشعین والخاشعات، آخرت کی فکر کرنے والے مرد۔ آخرت کی فکر، سب دنیا کی فکر کرتے ہیں، مجھے ایک مکان بنانا ہے، مجھے اس میں فرنیچر رکھنا ہے، پینٹ ایسا ہونا چاہیے، آفس ایسی ہونی چاہیے، آفس میں فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، کمپیوٹر یہاں ہونا چاہیے، اے سی وہاں ہونا چاہیے۔ دنیا کی فکر تو سب کو ہے۔ اللہ کہتا ہے کبھی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہو تم؟ آخرت کی فکر کرنے والے مرد، آخرت کی فکر کرنے والی عورتیں۔ چلیے آخرت کی فکر بھی شروع ہوگی، کیا بخش دیے جائے؟ نہیں، کہا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ دے بھی رہے احسان بھی کر رہے، دیکھو ہم نے فلاں ٹائم پہ تمہیں دیا تھا، تم ہمیں دیکھ کے سلام نہیں کیے، یہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ آپ دے رہے ہو تو کچھ احسان نہیں کر رہے اس پہ، وہ احسان کر رہا ہے آپ سے لے کے، اس لیے کہ جو آپ دے رہے ہو آپ اس کے ذریعے سے وہاں پہنچا رہے ہو جہاں آپ کو جانا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، کیا وہاں پہ بھی شرطیں ختم ہوئی؟ اللہ نے کہا نہیں، والصائمین والصائمات، نہیں، یہاں پہ بھی بخشش کا سامان نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ سال بھر ہم بڑے ہیلتھی رہتے ہیں، جہاں رمضان آ گیا، مولوی صاحب گیس کا پرابلم ہے، روزہ نہیں رہ سکتا، نہیں، بخشش نہیں ہے اذان محترم۔ چلیے روزہ بھی رکھ لیا، آپ دیکھیے اہم شرط آ گئی ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ چلیے وہ بھی ہو گیا۔ اب آخر میں سورہ احزاب نے پکار کے کہا یہ 9 شرطیں ہونے کے باوجود بھی اگر ذکر خدا نہیں ہے، والذاکرین والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سے کہا جا رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم وعدہ کرتے ہیں وہی بخشے جائیں گے اور انہیں اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو یہ ہے ہمارا ٹاپک، آج صرف ٹاپک کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ پہلی شرط اسلام کیا ہے وہ آج میں بتاؤں، کل ایمان کیا ہے وہ بتایا جائے گا، پرسوں ایک ایک چیز، یعنی آیت کے ایک ایک حصے کو میں کھولتا جاؤں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گئے پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، ایک شرط بھی آپ کی مس ہو گئی تو آپ بیچ والی ایک شرط چھوڑ دیں گے تو کہاں سے بخشے جائیں گے؟ ایک سلوات پڑے گا۔ تو کل سے مجلس کئے بجے ہے؟
اور جو آنا چاہتا ہے مجلس میں ان ٹائم بلندر سلوات پڑھی. ڈبل وعدہ ہو گیا. سلوات پڑھ کے آپ نے وعدہ کر لیا پورے ائمہ طاہرین سے, مجھ سے نہیں. نعرے حیدری پہ یا علی کہہ کے مولا سے بھی وعدہ کر لیا. اب آپ جانو آپ کے وعدے جانے. میں تو ٹائم پہ مجلس سٹارٹ کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم بہت ہی اہم موضوع ہے, اور اس سے انشاءاللہ اگر ایک بچہ بھی اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرے, میری محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی. عزیزان محترم یاد رکھیے گا, یہ عجیب چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرفان اہل بیت میں آپ سمجھ گئے کہ مولا کو صرف ماننا نہیں ہے, انہیں پہچاننا ہے. ان کی عظمت کیا ہے, ان کی ذات کیا ہے. مانو تب پہلے پہچان لو. کوئی چیز کو پہچان کے مانتے ہو تو اس کی عظمت اور ہوگی. اگر چیز کی پہچان نہیں ہے تو اس کی قیمت کا پتہ نہیں چلتا. قیمت کا پتہ نہیں چلتا. بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عقیق پہنے ہوئے پہچان نہیں پتا. مولانا ذرا دیکھیے ٹھیک ہے یا نہیں. بھائی پہن ہی چکے ہو, 4-5 سال سے استعمال کر رہے, اب ٹھیک ہو یا نہ ہو ایک شک رہ جاتا ہے. شک رہ جاتا ہے. یعنی اگر پہچان نہ ہو تو اس کے ساتھ جو خلوص ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگی. عزیزان محترم بغیر پہچان کے ہم عقیق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو اہل بیت کے ساتھ. ایک سلوات تو پڑھو بھائی. مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے, قسم خدا کی پڑھوائی جاتی ہے. اب آپ جیسے پڑھواؤ گے ویسے آپ پڑھیں گے. مولا نے کہا تھا نا ہمارے چاہنے والے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. تو ایک ہی جوان میں نے پایا ہے. ایک سلوات پڑھے اور محمد اللہ سلامت رکھے اور صحت دے انشاءاللہ یا علی کہنے والوں سب کو. رضان محترم پہلی شرط کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات. آیت کہتی ہے کہ انسان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. اب مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں مسلمان؟ آخر کون سی بات اسلام میں ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ وہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. اس کے بعد ربط مسائل. آج چونکہ پہلی مجلس ہے, میں نہیں جانتا کتنی دیر تک آپ مجھ سے پڑھوا لیں گے, لیکن کل سے تھوڑا پریپئر ہو کے آئیے. عزیزان محترم دیکھیے, اللہ نے انسان کے جسم میں مختلف چیزیں دی. ابھی میں ایک تقریر کر رہا تھا کچھ دنوں پہلے آپ کے راجولہ میں, اور وہ تقریر رکھی گئی تھی ہمارے سنی بھائیوں کی طرف سے, جس میں ہندو بھی آئے تھے, جس میں شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, ہندو کافی تھے, اور یہاں آپ کے گجرات کے MLA وغیرہ بھی تھے, DSP وغیرہ بھی تھے, سبھی تھے, اور ہر قوم کا ایک بولنے والا بھی آیا. جب بولنے کی باری ہماری آئی تو اس کے بعد آپ کے MLA جو وہاں کے ہیں انہوں نے کہا کہ جب ایسے بولنے والوں کو آپ بلاتے ہو تو دوسرے بولنے والوں کو مت بلاؤ, بس ان کو سنو. دیکھیے یہی چیز ہے جو مولا کے منبر سے بولتا ہے, مولا اس کی زبان میں تاثیر دے دیتا ہے. دھم سمواد کی بات ہو رہی تھی, قومی ایکتا کا پیغام تھا. میں نے کہا کہ دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھو گے کہ ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کا بھی ایک پرچم ہے جس کے 3 رنگ ہیں. اسے ترنگا بھی کہا جاتا ہے. اس میں سفید بھی ہے, اس میں ہرا بھی ہے, اس میں کاشائی رنگ بھی ہے. میں نے کہا کبھی آپ نے غور کیا یہ 3 رنگ کیوں ہیں؟ یہ 3 قوموں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آزادی کے وقت سب سے زیادہ یہ 3 قومیں تھیں. 3 قومیں تھیں. سفید کرسچنز کا رنگ ہے. آپ دیکھو گے فادر ان کے, پریسٹ ان کے سب سفید کلر میں نظر آئیں. گرین مسلمانوں کا کلر, ہرا
مسلمانوں کا رنگ ہے. کیوں؟ امام حسن نے چوز کیا تھا. اور کاشائی ہندوؤں کا کلر ہے. جتنے ان کے سنت سب وہ کاشائی کلر میں نظر آئیں گے. میں نے کہا یہ ایک ترنگا جو ہے نا 3 قوموں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. گویا ترنگا جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں 3 مختلف قومیں ہیں. سفید سے کرسچن، ہرے سے مسلمان، کاشائی سے ہندو. لیکن یہ 3 رنگ جب ایک ساتھ لہرا سکتے ہیں مل جل کے، تو یہ 3 قومیں ایک ساتھ مل جل کے رہ کیوں نہیں سکتی؟ اب میں نے ان کو ٹاپک دے دیا، پھر ہر ایک ترنگے پہ بولنے لگا. تو بہرحال میں نے کہا اسی وقت میں نے کہا لیکن آپ جہاں بھی دیکھو جناب عباس کا پرچم کا ایک ہی کلر نظر آئے گا. ایک ہی کلر ہے پوری کائنات میں. گویا عباس کا پرچم یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ہندو بھی آ جاتا ہے تو وہ عباس والا ہے، مسلمان بھی آ جاتا ہے وہ حسینی ہے، کرسچن بھی آ جائے تو وہ حسینی ہے. اس لیے کہ یہ پرچم سب کو ایک رنگ میں ڈال دیتا ہے. صلوات پڑھے وہ محمد. بات ہو رہی ہے اسلام کی ضرورت کیا ہے، کون سی طاقت ہے اسلام میں جو ہمیں اسلام ہی کو لینا ہے. تو سنیے یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ مختلف قومیں ہوتی ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں. جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی برابر کی قومیں ہو جائیں، سب طاقتور ہو جائیں تو آپس میں سب اکڑنے لگتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہوتے ہیں. ارے آپ ہندو مسلم کی کیوں بات کر رہے ہو؟ اپنے 5 مومن ایک ساتھ بیٹھ جائیں. ہر ایک کی تھنکنگ الگ، ہر ایک کا دماغ الگ، ہر ایک کا سوچنا الگ، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 5 مومن مل کے نہیں بیٹھ سکتے. ذہنی اختلاف آ گیا، بحث ہونے لگی، بحثوں میں تکرار ہونے لگی. تو 4 مختلف ذہن کے آدمی ایک جگہ بیٹھے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ نیچر ہے، یہ نیچر. مختلف چیزیں ایک نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے ہر چیز الگ الگ بنائی. آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، زبان بولنے کے لیے، دل محبت کرنے کے لیے ہے، ہاتھ نصرت کرنے کے لیے ہے، پیر چلنے کے. سب کا شیپ بھی الگ ہے، نام بھی الگ ہے، کام بھی الگ ہے. آنکھ دیکھتی ہے، میں نے کہا نہیں میں تو کانوں سے دیکھوں گا. Is it possible؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، کان کا کام سننا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے، ہاتھ کا کام مدد کرنا ہے. شکل بھی الگ ہے، دیکھنے میں ہاتھ الگ ہے، کان الگ ہے، آنکھ الگ ہے. الگ 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 ہوتے ہوئے کتنی ایک ہے، کتنی ایک ہے. پیر میں ٹھوکر لگتی ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، زبان آنکھ کرتی ہے، ہاتھ مدد کے لیے دوڑتے ہیں، دماغ علاج کے لیے دوڑتا ہے. کیوں نہیں ایسے ہوتا؟ پیر میں ٹھوکر لگی، آنکھ کہے دس از ناٹ مائی پرابلم، یہ میرا پرابلم ہی نہیں ہے، میں کیوں آنسو بہاؤں. ہاتھ یہ کیوں نہیں کہتے میں کیوں مدد کے لیے جاؤں. چوٹ پیر میں لگی ہے، میرا پرابلم نہیں ہے، میرا پرابلم نہیں ہے. اتنی مختلف چیزیں ایک کیسے ہو گئی؟ جبکہ عقل انسانی کہتی ہے مختلف چیزیں ایک ہو نہیں سکتی. اے پروردگار آخر تو نے ایسی کون سی چیز پیدا کر دی جو الگ الگ کلچر کو، الگ الگ طاقتوں کو، الگ الگ شکلوں کو ایک بنا کے جسم میں رکھ دیا؟ جبکہ آج دنیا میں سب ایک نہیں ہو سکتے. تو قدرت جواب دے گی دیکھو ہم نے اس میں نور ڈال دیا جس کا نام ہے روح. روح جب تک جسم کے اندر ہے سب ایک ہے. اب روح نکل گئی، اب پیر کٹتا رہے، آنکھ آنسو نہیں بہاتی ہے کیا؟ پوسٹ مارٹم ہوتا رہے، نہ آہ بولتا ہے نہ اوہ بولتا ہے. کیوں؟ روح نہیں ہے، اور روح ہے نور سے. پتا چلا اس مٹی کے جسم نے نور کو مان لیا تو سب ایک ہو گئے.
ماشاء اللہ، دیر سے پہنچے لیکن صحیح جگہ پہنچے. محمد وآل محمد تلوار. تو پورے مسلمانوں نے اگر علی کو مان لیا ہوتا اختلاف ہی نہیں ہوتا. یہی تو حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں کیا ہے؟ خود مولا کائنات کہتے ہیں پروردگار نے عرض کیا تھا، پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اگر ساری کائنات میرے علی کی محبت پر اکٹھا ہو جاتی تو میں جہنم پیدا نہیں کرتا. تو جہنم ہے دشمنان علی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایک ہو گئی روح کی وجہ سے. روح آ گئی تو سب ایک، روح نکل گئی تو سب الگ، کسی کو کسی کی فکر نہیں. بالکل ماڈرن فلیٹس کی طرح. بمبئی میں آپ جائیے، اڑوس پڑوس والے کو خبر ہی نہیں رہتی ہے کہ کون رہتا ہے بازو، کون رہتا ہے. کیوں؟ روح محبت کی کمی ہے. اب دیکھیے اگر یہ مثال آپ کے ذہنوں میں ہے، اب گھر پہ آ جائیے. گھر میں بھی سب الگ الگ، باپ کا کام الگ، باپ کی ریسپانسبلٹی الگ، باپ کا عہدہ الگ. ماں کا کام الگ، ماں کی ریسپانسبلٹی الگ، ماں کا عہدہ الگ. بیٹے کا کام الگ، بیٹے کی ریسپانسبلٹیز الگ، بیٹے کا ماحول الگ، بیٹے کا ٹائم الگ، اس کی تھنکنگ الگ. بیٹی وہ اپنی ذمہ داری الگ سمجھتی ہے، اس کی تھنکنگ الگ، اس کا ماحول الگ. باپ کا ماحول بیٹے کے ماحول سے میچ نہیں کرتا، بیٹے کا ماحول بیٹی کے ماحول سے میچ نہیں کرتا، ان سب کا ماحول بیوی کے ماحول سے میچ نہیں کرتا. اب مختلف ذہن اگر ایک چھت کے نیچے رہے تو فساد نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے. اب کون سی چیز ہے اگر یہاں آ جائے تو فساد نہیں؟ اس کا نام ہے اسلام. اسلام گھر میں ہے تو باپ کا وقار بھی موجود ہے، ماں کی ممتا کی عزت بھی ہے، بیٹے کا احترام بھی ہے، بیٹی کی عصمت اور اس کا پردہ بھی باقی ہے. اگر اسلام نہیں، یورپ چلے جائیے، آج کیوں یورپینس اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ وہ کون سی ہماری مشن کام کر رہی؟ کوئی نہیں. صرف دیکھ کر مسلمان ایسے، لہذا ہمیں کیوں مسلمان نہیں ہو جانا چاہیے؟ تو یورپینس کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام کی طرف، کیونکہ اسلام کو سمجھ کے آ رہے ہیں. اور ہمیں چاندی کے پلیٹ میں اسلام مل گیا، بیٹھے بیٹھے مل گیا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. عزیزان محترم، جو اسلام کو ڈھونڈ کے اسلام میں آتا ہے نا، اس سے پوچھو کہ اسلام کیا ہے. عزیزان محترم، ایک ہی اسٹیج ہمارے پاس ہے، وہ ہے ممبر مولا کائنات. یہاں سے اسلام کا پتہ چلتا ہے. تو اسلام کا ہونا ضروری ہے. آپ کو بتائیں، ورنہ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کے حالات ہی الگ ہیں. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق ایک نوجوان آیا، مولا میں نے بڑی خدمت کی ہے، میرے ماں باپ بڑی خدمت کی. کیا ہوگا؟ کون سا احسان کروں؟ آج تو جو ہے ان کی وجہ سے. یعنی مولا بات ایسی ہے کہ اتنا شاید کوئی نہیں چاہتا جتنا میں اپنے ماں باپ کو چاہتا ہوں. بس یوں سمجھیے کہ جتنا انہوں نے مجھے بچپن میں چاہا اتنا میں اب ان سے بڑھاپے میں محبت کرتا ہوں. چاہنے والا تھا اور ظاہر سی بات ہے محبت کرتا بھی. مولا نے کہا چاہے تو لاکھ محبت کر لے، جو ان کی محبت تھی نا وہ کبھی نہیں آ سکتی تیرے. کہا نہیں مولا، ان کے لیے میں ایک لمحہ انہیں چھوڑ کے نہیں رہتا، ان کے لیے میں رو رو کے دعائیں مانگتا رہتا. کہا کہ کچھ بھی کر، ان کی محبت اپنی جگہ. جتنا انہوں نے تجھے چاہا تو اتنا چاہ ہی نہیں سکتا. کہ مولا یقین کیجئے میں بہت چاہتا ہوں. کہ اچھا کیوں بہت چاہتا ہے؟ کہ ہاں مولا ظاہر سی بات ہے، اور کتنے دن یہ لوگ زندہ رہیں گے.
چند دنوں میں چلے جائیں گے، لہذا جتنی ہو سکے خدمت کا، یہی تو فرق ہے۔ تیری محبت میں ان کی موت ہے، لیکن ان کی محبت میں تیری زندگی تھی۔ میرا بچہ زندہ رہے چاہے میں مر جاؤں، میرا بچہ اچھا ہو جائے چاہے وہ بیماری مجھے آ جائے، میں دھوپ میں رہوں میرا بچہ میری آنچل کے سائے میں رہے، میں بھوکی رہوں میرا بچہ کھا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی سامنے ہے، تو وہ تیری حیات کو سوچتے تھے، تو ان کی موت کو سوچ رہا ہے۔ یہی فرق ہے۔ کہ ہاں مولا یہ بات تو سچ ہے۔ کہ دیکھا محبت ویسی کر ہی نہیں سکتا انسان جیسے ماں باپ محبت کرتے، اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کا بھی ایک مثال سن لیجئے۔ ایک باپ بیمار ہو گیا تھا، بیٹا مٹی کے برتن میں اس کو کھانا لے جا کے دیتا، بیٹا یہ مٹی کے برتن میں کیوں دیتا ہے مجھے؟ نہیں، ہم اپنے برتن میں آپ کو نہیں کھلا سکتے، آپ کو ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، اگر میرے بچے اس کو کھا لیں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ اب بیچارے باپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن بہرحال اس نے بھی سوچا چلو صحیح تو کہہ رہا ہے میرا بچہ، میں اسی میں کھایا کروں گا۔ وہی مٹی کا برتن دھویا جاتا، پھر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ باپ مر گیا۔ جب باپ مرا تو بیٹا رو رہا تھا، تو سامنے وہی برتن پڑا ہوا تھا۔ جب ساری چیزیں ہٹائی جانے لگی تو بیٹے کے پاس اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ برتن باہر پھینک دے۔ بیٹے نے کہا نہیں میں تو اسے سنبھال کے رکھوں گا۔ اچھا دادا کی نشانی اس لیے کرنا ہی بات، آپ کاہے میں کھاؤ گے؟ لائف سائیکل، ہسٹری ریپیٹس، جیسے ہم کرتے ہیں تو یاد رہے کہ ہمارے ساتھ وہی ہوگا۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، جہاں اسلام ہے وہاں محبتیں ہیں۔ اسلام دلوں کے جوڑنے کا نام ہے، توڑنے کا نام نہیں۔ جہاں دل توڑے جاتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، جہاں فساد ہے وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں بغض ہے ایک دوسرے کے لیے حسد ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ اسلام محبت کے پیغام کا نام ہے۔ اور اسلام تو وہ ہے کہ کتا بھی اگر پیاسا ہے وضو مت کرو، پہلے اسے پانی پلا دو۔ یہ اسلام ہے۔ کسی کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اگر آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بلی کی لاش ملے، مری ہوئی بلی کی، آپ کیا کرو گے؟ کہ اس پر سے لے کے جاؤ گے گاڑی؟ سائڈ سے لے۔ کیوں؟ ایک مردہ بلی ہے۔ انسان کے دل میں مردوں کے لیے بھی ایک جگہ ہوتی ہے کہ مر گئی ہے، اس کے اوپر سے کچل کے اس کو جانا غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف۔ اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک مردہ بلی کو ہم پامال نہیں کرنا چاہتے، لیکن آئے میرا حسین۔ اس تصور کے بعد کیا مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ایک بلی کو ہم کچل نہیں سکتے۔ جس وقت حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے کا حکم ہوا، عرب کھڑے ہو گئے۔ عربوں کا دستور تھا کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا ہوتا تو اس کے میت کے ساتھ یہ بے ادبی کی جاتی، اس کی میت کو میدان میں رکھا جاتا، گھوڑے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑنا۔ دوڑنے میں یہ ہوتا کہ میت پامال ہو جائے۔ تو عرب کھڑے ہو گئے، نہیں یہ اور بات ہے کہ ہم نے حسین سے جنگ کی اور ہم نے حسین کے بچوں کو مار ڈالا، لیکن پامالی یہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ کہ کس کی پامالی برداشت نہیں کرتے؟ کہ جون ہماری قوم کا ہے، جون کو ہٹا لیا گیا۔ حبیب ابن مظاہر ہمارے قبیلے کے، حبیب کو ہٹا لیا گیا، مسلم کو ہٹا لیا گیا، بریر حمدانی کو ہٹا دیا گیا۔ ایک ایک شہید کو ہٹایا جاتا، فرزا کھڑی ہے دیکھ رہی ہے میرے حسین کو بھی ہٹا۔ جب حسین کا ہٹانے والا کوئی نہیں تھا تو دوڑی ہوئی آئے، زینب سب کی میتیں ہٹ گئی، ارے تیرے بھائی کا جنازہ پڑا ہے اور گھوڑے
زینب نے اپنا سر پیٹا، نجف کا رخ کیا، بابا آئے میرا بھائی کتنا غریب، اللہ کی آوازیں بلند ہے عزیزوں، جب رونا تو کھل کے رونا، چیخیں مار مار کے رونا، چلا چلا کے رونا، اس لیے کہ آپ کے رونے پہ کوئی تمانچے نہیں مارتا، آپ کے رونے پہ کوئی تازیات نہیں مارتا، لیکن بعد کربلا سکینہ کہتی تھی بابا تو کوئی تمانچے مارتا، کوئی تازیات نہیں مارتا، آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی گودوں کو آباد رکھے، کربلا میں گودیں اجڑ گئی، لاشیں پامال ہو گئے، بیویوں کی چادریں چھن گئی، ایسے میں ایک مرتبہ قیدی بنانے کا حکم ہوا، سید سجاد کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھاؤں، اس عالم میں قیدی بنایا گیا، بیویوں کو اب سوار کیا جانے لگا، زینب نے ایک ایک کو سوار کیا، خبردار ہماری بیویوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، تمہیں اونٹوں پہ سوار کرنا ہے میں سوار کرواتی ہوں، ہاتھوں کو باندھنا ہے میں خود باندھ دیتی ہوں، لیکن کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے ہٹ گئے، زینب نے ایک ایک بیوی کے ہاتھوں کو باندھا، کہ ایسے نہیں، کہ پھر کیسے، گردن کے پیچھے باندھ۔ امام تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ جس وقت شام کے بازار سے قافلہ گزر رہا تھا، اس وقت اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں اگر تجھے کوئی پتھر مارے تو کیا کرے، مولا میں بچنے کی کوشش کروں گا، اگر تو بندھا ہوا ہے تو کیا کرے، مولا میں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا، جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہو وہ کیا کرے، کہ مولا پھر میں مجبور ہوں، پر یہی سمجھنا پتھروں کی بارش سے ہمارے دھنے دھنے بچے، کسی کا ماتھا پھٹ جاتا، کسی کی آنکھ، اتنے کئی بچے راستے میں مارے گئے، آدھی تو اب اس کے بعد شہزادی نے سب کو سوار کیا، اب زینب کو کون سوار کرے، زینب تنہا رہ گئی، مدینے کا منظر یاد آ گیا زینب کو، جب قافلہ نکل رہا تھا، محملیں بھی تھی، محملوں پہ پردے بھی تھے، اب اس کے بعد حسین آگے بڑھے، اپنے دونوں زانووں کو گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، کہ زینب میرے زانو پہ سوار ہو کے سوار ہونا، زینب نے قدم رکھا، ایک ہاتھ عباس نے پکڑا، ایک شانہ علی اکبر نے پکڑا، آج زینب کو اونٹ پہ بٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ایک مرتبہ زینب نے کبھی فرات کی طرف دیکھا، کبھی مقتل میں دیکھا، اے حسین زینب کو کون سوار کرے، اتنے میں ہتھکڑیوں کی آواز آئی، زینب نے پلٹ کے دیکھا، بیمار سجاد، اے پھوٹی اماں میں اپنے ہاتھوں سے اللهم بحق محمد وعنت المحمود بحق علي وعنت العلاء بحق فاطمة تفاخر السماوات والعرش بحق الحسن وعنت المحسين بحق الحسين أنت قديم الإحسان واستجب دعائي وقت حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار اس دلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، میرے معبود ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، پروردگار ہمیں مجلس امام حسین سے علی ولی اللہ کی طاقت بھی ملے اور مغفرت کی جو شرطیں تو نے بیان کی ہے اس پہ ہمیں گامزن رکھنے کی طاقت بھی دے دے، پروردگار ذات محمد والے محمد امام کو ضرور میں راجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرنا۔ عزیزو، ایک مرتبہ پھر میں وہی بات کو کہوں گا جو مسلسل مجلس میں کہتا چلا آیا، وہ یہ ہے کہ مجلس ٹھیک 9:30 بجے ہوگی، اور یہ مجلس خالی مجلس کے غرض سے نہیں ہے، آپ کو کچھ دینے کے لیے میں آیا ہوں، اور اگر آپ کو واقعی لینا ہے تو اپنی بہنوں کو ضرور لائیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو، بچوں کو ضرور لائیں، اور ٹھیک 9:30 بجے، میں جانتا ہوں آپ کی مصروفیتیں ہوں گی، دکان وغیرہ ہوں گے، آپ 10 منٹ پہلے دکان ضرور بند کر دیجیے گا، اس لیے کہ حسین کسی کا کچھ رکھتا نہیں، آپ کے 10 منٹ پہلے دکان بند ہو جانے سے آپ کا بزنس
گھٹے گا نہیں، کیونکہ حسین کی راہ کے لیے ہے، وہ بڑھے گا ضرور۔ جب آنا ہی ہے تو 5 منٹ پہلے آ جائیے، جب 9:30 بجے مجلس شروع ہونا ہے تو آپ کو یہاں پہ 9:20 9:25 تک یہاں ہونا ہے، تاکہ تبرک سے بھی آپ فارغ ہو جائیں۔ 9:30 بجے کے بعد چائے بند ہو جانی چاہیے، چائے اس کے بعد نہ ملے، پھر مجلس کے بعد جو باقی رہ گئے وہ چائے پی لیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک 9:30 بجے میں یہاں کے منتظمین سے گزارش کروں گا کہ چائے کا تبرک اس وقت بند کر دیں، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک میں لے کے آیا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری محنت رائے گا جائے، معاف کرنا ہو سکتا ہے۔